بعد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. حضرات ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر آفرین مہدی کی رکوع ساتھ کریں. صلوات پڑھ دیجئے. ایک صلوات قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اس سائل کے جواب میں کہ جب سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول پروردگار قریب ہے یا دور تاکہ ہم اسے آواز دے تو آیت آئی اور رسول اسلام نے بتایا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور انسان اگر جو ہے آہستہ پکارے یا بلند آواز سے پکارے یا نہ پکارے ہے نا، دل میں بھی کہے تو پروردگار جو ہے وہ سننے والا ہے نا، جاننے والا ہے کہ کیا حاجات ہے. اور ہر ایک کو پروردگار جو ہے وہ عطا کرتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے جو بھی سائل سوال کرے. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے اور چھوٹا بچہ، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا ضروریات میں سے ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اسے بھی پروردگار جو ہے عطا کر رہا ہے. تو ہر چیز ہے کہ مثلا جو ہے بچہ اس قابل ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن ماں جو ہے وہ سمجھتی ہے کیا دینا ہے. یا مثلا جو ہے کوئی بیمار ہو گیا لیکن اب جو ہے اسے کس چیز کی ضرورت ہے ہر انسان کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو ہے جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ تو دنیا میں ہے. یا مثلا جو ہے کوئی ہم سے سوال کرے یا کسی سے بھی سوال کرے تو ہو سکتا ہے کہ دے دے مانگے، مثلا جو ہے کہ دے دیجئے کچھ پیسہ روپیہ، تو ہو سکتا ہے کہ دے دے، ہو سکتا نہ دے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس نہ ہو. اچھا اگر جو ہے کوئی مانگے تو ہم پھر دوسرے کے جیب سے نکال کر تو اسے دے نہیں سکتے. یہ تو انسان ہے. لیکن اس کے برعکس پروردگار کہ جو بھی سوال کرتا ہے پروردگار جو ہے اسے عطا کرتا ہے. لہذا یہ جو مہینہ یعنی ماہ رجب ہے نا، رجب المرجب، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ رحمت کا ہے، یہ برکتوں کا ہے، یہ مغفرت کا ہے. اور اس مہینے میں جو بھی انسان پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرے تو پروردگار جو ہے اسے عطا کرتا ہے. دیکھیے کچھ جو ہے ایام، کچھ وقت جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اگر دعا کرے تو فوراً جو ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. کچھ ایام اسی میں سے آپ دیکھ لیں کہ سحر کا وقت، یا مثلا جو ہے روز عرفہ، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ روز عرفہ جو ہے ایک شخص سوال کر رہا ہے، بندوں سے مانگ رہا ہے. تو امام نے دیکھا، کہا وائے ہو تم پہ، آج کے دن جو ہے تم بندوں سے مانگ رہے ہو. آج کے دن جو ہے پروردگار جو ہے کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا، یہاں تک کہ جو شکم مادر میں ہے اس پہ بھی پروردگار رحم کرتا ہے، وہ بھی جو ہے سعید ہو جاتا ہے. اور آج کے دن جو ہے تم جو ہے بندوں سے سوال کر رہے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ وقت، کچھ ایام جو ہے ایسے ہیں کہ فوراً جو ہے دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ماہ رجب المرجب ہے کہ اگر انسان جو ہے اس مہینے میں دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی. پروردگار جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے، کبھی جو ہے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان جو ہے اللہ کی
اس کی رحمت سے یا اس کے جو ہے مثلا جو ہے تمام چیزیں ہیں جو اس کے لیے سہولت ہے، کبھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، پروردگار اسے عطا کرتا ہے، لیکن وہ جو ہے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور جلد بازی نہ کرے۔ تو صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو ہے جلد بازی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ نہ کہے کہ ہم جو ہے بہت دن سے دعا کر رہے ہیں، کچھ اثر ہی نہیں معلوم ہو رہا ہے نا، 1 سال سے جو ہے ہم دعا کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر نظر ہی نہیں آ رہا ہے نا۔ مثلا بعض کہتے ہیں نا یہ کر رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں، جیسے کہتے ہیں ہاتھ ڈال رہے ہیں لیکن کام ہی نہیں ہو رہا ہے نا، یہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کامیاب نہیں ہے نا، دعا کرتے ہیں مسلسل جو ہے دعا کر رہے ہیں لیکن جو ہے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو کہا کہ جلد بازی نہ کریں، یعنی یہ نہ کہے کہ اتنے دن سے ہم دعا کر رہے ہیں لیکن جو ہے اس کا اثر نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیے روایت میں یہ ہے کہ پروردگار کے نزدیک جو مومن بہت محبوب ہوتا ہے اس کی آواز پروردگار کو پسند ہوتی ہے، تو پھر فوراً جو ہے پروردگار اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ بار بار آئے میری بارگاہ میں، بار بار جو ہے دعا کرے، بار بار جو ہے وہ سوال کرے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز جو ہے مکروہ ہوتی ہے، پروردگار کہتا ہے کہ پہلے ہی دے دو ہے نا، نہیں اس کا دل جو ہے اور تنگ ہو جائے، ادھر ادھر نکل جائے گا۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی آواز ایسی ہوتی ہے، یعنی مختصر سمیٹ لیجئے تو یہ کہ یعنی اس کی آواز پسند نہیں ہے اسے جو ہے۔ اب پورا سوچ رہے تفصیلی بیان کر دے کیا اس کو، ہے نا، پڑھ دیجئے صلوات۔ تو تفصیل سے یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اور وہ جو ہے بیت المقدس کی طرف گیا، تو اس کے بعد جو ہے اس نے دیکھا ایک بہت حسین شخص تھا، اور وہ جو ہے گلہ یعنی بکری وغیرہ چلا رہا تھا، چروا تھا۔ پوچھا یہ سب جانور کس کے ہیں؟ کہا کہ جناب ابراہیم خلیل خدا کے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کے دل میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا اور جو ہے وہ برابر دعا کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 سال تک جو ہے وہ مسلسل دعا کرتا رہا کہ پروردگار کے خلیل سے ملاقات ہو جائے، ان کی جو ہے زیارت ہو جائے، ان سے ملنے ایک بار۔ 3 سال تک مسلسل وہ دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن جناب ابراہیم، پہچانتا نہیں تھا، جناب ابراہیم جو ہے اس کے پاس آئے۔ آنے کے بعد سوال کیا کیا کر رہے ہو؟ کہا دعا کرتے ہیں۔ کہا کہ گھر کہاں ہے؟ کہا گھر جو ہے آگے ہے، نہر وغیرہ ہے، اس کے بعد جو ہے پہاڑی ہے وہاں پہ رہتے ہیں۔ کہا بیوی بچے ہیں؟ کہا کوئی نہیں، بس تنہا ہے۔ تو کہا کہ کھاتے کیسے ہو؟ کہا کہ وہ پھل جو ہے جو موسم کا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اور باقی جو ہے ہم کھاتے رہتے ہیں، جب موسم ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے ہم اسے کھاتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ چلے، تمہارے مہمان رہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے کیسے چلیں گے؟ دریا ہے اور دریا کو ہم جو ہے عبور کرتے ہیں، آپ کیسے پار کریں گے؟ کہا کہ جس طریقے سے تم کرتے ہو تم ہمارا ہاتھ پکڑ لینا، اور تمہارے سہارے جو ہے ہم بھی نکل لیں گے، جیسے تم جاتے اسی طریقے سے ہم بھی۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب ابراہیم چلے، اس کے ساتھ جو ہے پہنچے۔ اب بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے گفتگو ہونے لگی تو جناب ابراہیم نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ سخت وقت دور کون سا؟ اس نے کہا کہ روز قیامت، محشر ہے۔ تو کہا کہ چلو مل کر دعا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ دعا کیجئے، اس لیے کہ ہماری دعا جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ 3 سال سے جو ہے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم سے ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے، لیکن 3 سال سے دعا کر رہے ہیں اور ہماری جو ہے دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو جناب ابراہیم نے کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی، ہم ہی تو ابراہیم۔ پڑھیے، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ کہا تمہاری دعا جو ہے قبول ہو گئی ہے، ہم ہی ابراہیم ہے۔ فوراً جو ہے وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے جناب ابراہیم سے مصافحہ کیا ہے نا۔ روایت میں یہ ہے کہ جب رسول
اکرم جو ہے مبعوث برسالت ہوئے نا، تو پھر جو ہے مصافحہ کا یہ سلسلہ بہرحال اس وقت جو ہے وہ جناب ابراہیم سے مصافحہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہی حدیث جو پہلے یاد ہے کہ نہیں ذہن پہ ہے نا، کیوں جلدی دعا قبول ہوتی ہے، کیوں نہیں وقت بچا رہے ہیں آپ کا، نہیں چاہے تو اسی کو پھر رگڑ دے گا، تو یہ اسی وجہ سے بتایا۔ اس کے بعد اس حدیث کو سنایا کہ اللہ جو ہے بعض کی آواز پسند ہوتی ہے، جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو بہرحال تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا، اگر جو ہے دعا کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے ہم اور آپ، بہت سادہ مثال دے دیں بچوں کے لیے سب پڑھتے ہی ہے نا، بوڑھوں کے لیے نہیں پڑھتے، کہ کون باپ ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا؟ ہر باپ جو ہے بیٹے سے محبت کرتا ہے نا۔ اب جو ہے مثلاً جو ہے اب سرد کے موسم میں اگر جو ہے بچہ یہ سوال کرے کہ ہم جو ہے آئس کریم کھانا چاہتے ہیں، ٹھنڈی چیز ہے، تو اب آپ بتائیں کہ باپ جو ہے اسے دے گا یا نہیں؟ بیٹا جو ہے ضد کر رہا ہے نا، رو رہا ہے، لیکن باپ کو معلوم ہے کہ اسے جو ہے نقصان دہ ہے نا، نقصان کرے گا، تو باپ جو ہے اسے نہیں دلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو معلوم ہے نا، باپ کو جو ہے معلوم ہے اس میں مصلحت کیا ہے، اس کے لیے جو ہے مضر ہے، لیکن بیٹا جو ہے سوال کر رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے باپ نہیں دلاتا، اس لیے کہ یہ جو ہے اس کے لیے مضر ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار جو ہے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے نا، کیا چیز جو ہے اس کے لیے مفید ہوگا اور کیا چیز جو ہے اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، لہٰذا جو ہے پروردگار جو ہے اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ انسان جو ہے پروردگار کی نزدیک یہ بندہ جو ہے کتنا محبوب ہوتا ہے کہ اگر انسان جو ہے دعا کرے تو آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے، جناب یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے نا انہوں نے تبلیغ کیا، یعنی یہاں تک کہ 30 سال جو ہے تبلیغ کرنے کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لایا، سمجھے آپ، 30 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا ہے نا۔ یہاں تو مثلا جو ہے مولوی تو گھبرا جاتا ہے نا، 30 سال اگر گھبرا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ بہرحال ایک جو ہے تنوخہ اور ایک ربیل ہے نا، یہی دو لائے۔ ربیل یہ عالم تھے، تنوخہ جو ہے یہ عابد تھا، عبادت گزار، اور ربیل جو ہے یہ عالم، بس یہی دو افراد تھے۔ باقی جو ہے 30 سال تک جو ہے تبلیغ کرتے رہے، لیکن کوئی ایمان نہیں لایا۔ جب کوئی ایمان نہیں لایا تو اب جو ہے جناب یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب جو ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا کریں کہ یہ جو ہے بات نہیں سن رہے۔ تو ربیل جو عالم تھے، بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ بد دعا کریں گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو ہے نا دعا قبول نہ ہو، لہٰذا آپ اللہ کے نبی ہیں، جانے دیجیے۔ اب جو وہ تنوخہ جو عابد تھا تو اس نے کہا کہ نہیں بہت ہو گیا ہے نا، بہت ہو گیا، بس اب جو ہے کر ہی دیجیے، اب یہ جو ہے نہیں مانیں گے ہے نا۔ وہ جو ہے کہنے لگا نہیں، اب آپ بد دعا کیجیے، یہ جو ہے سنیں گے نہیں۔ بہرحال وہ جو ہے عابد نے کہا کہ بد دعا کیجیے۔ اب جناب یونس جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر رہے ہیں، ادھر سے آواز آئی کہ فلاں دن، فلاں مہینے، فلاں وقت جو ہے ان پہ عذاب آئے گا، اور جب وہ وقت قریب ہو گیا تو جناب یونس جو ہے یہ نکل گئے نا، تنوخہ کے ساتھ جو عابد تھا اس کے ساتھ نکل گئے۔ اب ادھر جو ہے پوری قوم جو ہے وہ پریشان ہے، اس لیے کہ معلوم ہو گیا کہ اب جو ہے عذاب نازل ہوگا، وہ وقت بھی قریب ہے، قوم پریشان ہے، کیا کرے؟ تو وہ جو عالم تھا، ربیل نام تھا، عالم نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارے درمیان جو ہے اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ چلے گئے ہیں، لیکن جو ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے نا، اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ تو کہا کہ کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ جتنے بھی افراد ہیں سب جو ایک میدان میں یعنی بیابان میں پہاڑی کی طرف آ جائیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں انہیں جو ہے
اپنے گوشت سے جدا کر دیں، ہے نا. جو جانور ہے، جانور کے جو بچے ہیں انہیں بھی ماں سے جدا کر دے، اور سب جو ہے بیابان صحرا میں آ جائے اور گڑ گڑا کر اخلاص کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں. پروردگار ارحم الراحمین ہے. اب یہ جو ہے لے کر آئے، اور آنے کے بعد جو ہے گڑ گڑا کر اخلاص کے ساتھ جو ہے دعا کی، تو اب وہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا. وہ عذاب جو ہے ایک پہاڑی پہ جا کر گرا، آیا ہوا عذاب ٹل گیا. اب جو ہے قوم آئی، اور آنے کے بعد جو ہے سب مصروف ہو گئے اپنے کام میں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب مصروف ہے. اب یہ جناب یونس آئے کہ چلیں دیکھیں بستی کی حالت کیا ہے. اب جب آئے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے پہلے ہی ہے، اسی طریقے سے بستی آباد ہے، اور ایک شخص جو ہے کام کر رہا تھا، کاشتکاری کھیت میں کام کر رہا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا. دیکھا، اب سوال کیا جناب یونس نے کہ یہ بتاؤ کہ بستی کی کیا حالت ہے. کہا ٹھیک ہے سب، الحمدللہ نا، سب ٹھیک ہے، اور سب جو ہے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. اور اللہ کے نبی تھے جناب یونس، انہوں نے جو ہے بددعا کر دی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ گئے، اور جانے کے بعد جو ایک بیابان میں صحرا میں ہم نے جو ہے دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں، تو وہ جو ہے عذاب ٹل گیا. جب جناب یونس نے سنا اور بستی کو دیکھا اس قدر جو ہے آباد ہے، تو اب جو ہے ناراحت ہوئے، واپس آ گئے، فوراً وہیں سے جو ہے واپس جانے لگے. اب جو ہے دریا کنارے گئے، اتفاق سے وہاں پہ کشتی تھی، اس کشتی پہ سوار ہوئے. اور جیسے ہی کشتی پہ سوار ہوئے، جب کشتی جو ہے نا بیچ میں پہنچی، تو فوراً جو ہے کشتی کے بالائے سر سے جو ہے ایک مچھلی ہے نا منہ کھولے ہوئے آگے ہے. اب جو ہے جناب یونس جو ہے پیچھے کی طرف آئے، پھر وہ جو ہے فوراً ادھر آ گئی. اب جب ادھر آ گئی تو اور جتنے افراد تھے سب گھبرا گئے، پریشان ہوئے. تو اللہ نے یہ کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام جو ہے اپنے آقا سے ناراض ہو کر بھاگا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ چھلانگ لگا دے پانی میں یا مچھلی کے منہ میں جائے، تاکہ جو ہے باقی لوگ تو بچ جائیں. اب آخرکار جو ہے قرآن اندازی ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جناب یونس کا نام نکلا، اور فوراً جو ہے مچھلی وہی کشتی کے سامنے آ گئی، منہ کھولے ہوئے ہے نا. جناب یونس نے چھلانگ لگایا اور اس کے شکم میں چلے گئے. تسبیحات پڑھتے رہے، سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، یہاں تک کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 شب و روز جو ہے مچھلی کے شکم میں تھے، ہے نا. 3 دن تک، 3 شب و روز جو ہے 3 دن تک مچھلی کے شکم میں تھے. اور جو ہے بہرحال تسبیحات پڑھتے رہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے پھر یہ مچھلی جو ہے کنارے ساحل پہ آئی، اور جو ہے اسے اگلا جناب یونس کو. پھر جو ہے اب یہ کیا ہوا، معلوم ہوا کہ کمزور ہو گئے، جلد جو ہے بہت باریک. اب جناب یونس جو ہے ساحل پہ ہے، دریا کنارے، یہاں تک کہ پروردگار نے ایک ہے نا کدو کا درخت پیدا کیا ہے نا، کدو کا درخت. اب جناب یونس جو ہے اس کدو کے درخت کے نیچے جو ہے استراحت کرتے تھے، بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے. تو یہاں تک اتنا کمزور ہو گئے تھے، جلد جو ہے معمولی تمام چیزیں، کہ اب اس کی وجہ سے جو ہے یہ صحت مند ہو گئے، ہے نا. اس کدو کے درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، صحت مند ہو گئے. اب صحت مند ہو گئے تو اب یہ جو ہے ٹہل رہے تھے. تو جب ٹہلتے ہوئے واپس آئے تو کیا دیکھا کہ یہ جو ہے کدو کے درخت جو ہے یہ خشک ہو گئے. اب جو ہے بہت ہی غمگین ہوئے، کدو کے درخت جو ہے سوکھ گیا، بہت غمگین ہوئے. اب جب غمگین ہوئے تو قدرت کی آواز آئی، روسی یہ بتاؤ کیوں ناراحت ہو، ہے نا. بہت دقیق بات ہے یار. ہاں کیوں ناراحت ہو، کیوں غمگین ہو. کہا کہ پروردگار یہ جو کدو کا درخت تھا اس کے نیچے ہم بیٹھتے تھے، اور جس کی وجہ سے ہم صحت مند ہو گئے نا، طاقت ملی، اور وہ درخت جو ہے سوکھ گیا. قدرت کی آواز ہے، یونس اس درخت کو جو ہے تم نے نہیں لگایا تھا، نہ پانی دیا تھا، نہ حفاظت کیا تھا، ہے نا، نہ اسے بلند کیا تھا، تم نے نہیں لگایا تھا. اس درخت کو ہم نے پیدا کیا ہے اور سوکھ گیا، تو اس قدر غمگین ہو. اور ہمارے اتنے بندے ہیں اور لاکھوں بندوں کے لیے تم نے بددعا کیا تو کچھ نہیں سوچا. بڑی دقیق بات ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. پڑھ دیجئے اسے ہی ایک اور صلوات آہستہ. تو تھک گئے ہیں کیا آپ، ہے نا؟ تھکے نہیں نا؟ تب کیا، پڑھیے صلوات 10 منٹ اور پڑھ دیں، ہے نا.
تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے نا یعنی اخلاص کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اگر جو ہے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی ہے، اور انسان کو جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر انسان جو ہے مایوس ہو جائے تو گویا کہ یہ کفر ہے نا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا جو ہے یہ کفر ہے۔ یعنی انسان کو جو ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ سوچے کہ ہم نے جو ہے یہ گناہ کیا ہے تو پروردگار جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، نہیں، یہ جو ہے اگر سوچ لیا انسان تو کفر ہے۔ یعنی انسان کو جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ مثلا جو ہے انسان جو ہے گناہ کرے تبھی جو ہے استغفار کرے، یہ استغفار جو ہے خود ایک عبادت ہے۔ انسان ہے نا، خاکی انسان ہے، خاک کی فطرت ہے، بہرحال انسان سے ہے نا وہ جو ہے گناہ ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے یہ خود ایک عبادت ہے۔ یہاں تک خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار جو ہے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں ہے نا، سب اندھیرے میں کسی کا مثلا جانور یا سواری اب تو امام نے جو دیا ہے آج کل سواری تو یہی سب بائک کو آ جائے گا نا ذہن پہ، ہے نا، گھوڑا یا اونٹ ہے نا، اس طریقے سے بیابان میں اور صحرا میں جو ہے سواری جو ہے گم ہو جائے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے کس قدر ہے نا پریشان ہوگا، لیکن جو ہے مل جائے تو پھر جو ہے وہ کتنا خوش ہوگا۔ یا مثلا جو ہے بیابان صحرا میں ہو اور جو ہے شدید پیاس لگی ہوئی ہو، ہے نا، کہیں پانی نہ نظر آئے اور پھر جو ہے اگر فرات یا ہے نا نہر دریا دیکھ لے تو کتنی خوشی ہوگی اسے، ہے نا، تو اسی کو احساس ہو سکتا ہے۔ یا مثلا جو ہے کوئی انسان ہو اور مریض ہو، ہے نا، اور ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا ہو یا وہ جو ہے بچ نہیں سکتا، لیکن جو ہے پھر اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ اب وہ صحت مند ہونے لگا تو کتنی خوشی ہوگی، ہے نا، کہ معلوم یہ تھا کہ اب تو یہ بچیں گے نہیں، لیکن اگر صحت مند ہونے لگے تو پھر اسے کتنی خوشی ہوگی، اس کے گھر والوں کی کتنی خوشی ہوگی، دوسرا انسان جو ہے احساس نہیں کر سکتا۔ یا مثلا جو ہے کوئی شخص گم ہو جائے، کسی کا بچہ گم ہو جائے اور مایوس ہو جائے، سال 2 سال کے بعد جو ہے اگر وہ بچہ وہ بیٹا مل جائے تو والدین کتنا خوش ہوں گے کہ دوسرا انسان جو ہے احساس بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ جو بندہ انسان مومن پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ پروردگار اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ پڑھ دیجئے صلوات محمد، تو اس سے بھی زیادہ جو ہے پروردگار خوش ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے یہ استغفار کیا ہے، تمام چیزیں ہیں اور جو ہے اس کے الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جو ہے اس مہینے میں بے شمار آپ دیکھیں کہ مفاتیح الجنان کو ہے نا آپ جو ہے ملاحظہ کیجئے گا تو اس میں جو ہے تمام چیزیں ہیں، ہے نا، کہ استغفار اور یہ تمام چیزیں کہ مثلا جو ہے روزانہ کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہے یہ تسبیح پڑھے، تمام چیزیں جو ہے تفصیل سے، اور ہر دن کی دعائیں جو ہے وہ بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ تو بہرحال اس ماہ رجب کے سلسلے سے آپ دیکھ لیں تو تمام جو ہے دعائیں، ہر روز کی دعائیں اور نماز کے بعد یہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے موجود ہے تمام دعائیں۔ تو اب مختصر یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ مہینہ اگر دیکھ لیں آپ کی ابتدا دیکھ لیں تو 5ویں امام کے نور سے منور ہوا پہلے ہی ابتدا میں رجب، اور پھر جو ہے امام علی نقی علیہ السلام کے نور سے ہے نا 5 رجب کو، 10 رجب کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے نور سے منور ہوا، اور 13 رجب کو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور سے منور ہوا۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ کل دیکھ لیں، کل کا جو اعمال ہے نا عمدن آ گئے ہیں کہ وہ تھوڑا سا تفصیل سے 2-4 منٹ وہ ذکر کر دیں، موضوع سے ہے، موضوع سے ہٹ کر نہیں ہے۔
کہ جو عمل ام داؤد ہے اس کے سلسلے سے آپ دیکھیں تو روایت میں تفسیر میں یہ ملے گا کہ جناب داؤد، ان کی ماں کا نام جو ہے فاطمہ تھا، اور جب منصور نے جو ہے گرفتار کیا، بہت سے افراد نے گرفتار کیا، قید کیا ہے نا، اسی میں جو ہے جناب داؤد کو بھی ہے نا مدینہ سے عراق لے گیا، اور جو ہے کئی دنوں تک جو ہے ان کی خبر نہیں تھی، کئی مہینے تک جو ہے خبر نہیں تھی۔ اب مادر داؤد وہ جو ہے پریشان تھی، ہے نا، ظاہر سی بات ماں تھی، پریشان تھی، دعا کرتی تھی، لوگوں سے کہتی تھی، تمام مومنین و صالحین جو ہیں نا سب جو ہے وہ دعا کرتے تھے۔ بہرحال دعا کرتی رہی، وقت گزرتا رہا ہے، یہاں تک کہ مایوس ہو گئی ہیں نا۔ منصور دوان کی جو ہے گرفتار کر کے لے گیا، سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ شہید کر دیے گئے ہوں، قتل کر دیے گئے ہوں۔ تو اتفاق سے یہ معلوم ہوا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام طبیعت ناساز ہے، تو یہ گئی امام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو امام نے سوال کیا داؤد کے بارے میں۔ جب سوال کیا تو اب جو ہے مادر داؤد، فاطمہ نام تھا، یہ جو ہے رونے لگی، اور اس کے بعد کہا کہ وہ جو ہے نا قید کر کے لے گئے، معلوم نہیں، اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ جب یہ کہا تو پھر جو ہے امام نے کہا یہ ایک ایسا عمل ہے اور آپ جو ہے اس سے کیوں غافل ہیں، اور اس عمل کو انجام دیجیے۔ اور اس کے بعد جو ہے امام نے تحریر فرمایا نا، وہ دعائیں ہیں، اور کہا کہ اس عمل کو آپ انجام دیجیے۔ اور پھر مادر داؤد آئیں، اور آنے کے بعد جو ہے 15 رجب کو اس عمل کو انجام دیا ہے نا، اس عمل کو جو ہے انجام دیا۔ اکثر جو ہے اعتکاف وغیرہ بھی ہوتا ہے نا، یہ 13، 14 اور 15، اور پھر جو ہے اعتکاف کے بعد جو ہے آخر دن جو ہے اس عمل کو جو ہے انجام دیا جاتا ہے، 3 دن جو ہے۔ تو بہرحال اب یہ واپس آئیں، اور آنے کے بعد جو ہے اس عمل کو انجام دیا۔ تو اب روایت میں یہ ہے کہ 15 رجب کو اس عمل کو انجام دینے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد اب جو ہے سوئی، تو عالم خواب میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اسلام ہے، آئے، اور آنے کے بعد کہہ رہے کہ تمہیں بشارت ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ یعنی اس عمل کو انجام دیا، اور اس کے بعد جو چند لمحے کے لیے سوئیں تو فوراً رسول اسلام خواب میں آئے کہ آپ نے جو عمل انجام دیا ہے، جو دعائیں کی ہیں، تو آپ کو بشارت ہو، یہ دعا جو ہے قبول ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے نیند سے بیدار ہوئیں، بیٹھی، ادھر ادھر دیکھا، اب کیا دیکھتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد سامنے بیٹا موجود ہے، داؤد موجود ہے۔ بس بول دیے پہلے کہ آخری بات ہے نا، سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے خود جناب داؤد نے کہا، ہم جو ہے غنودگی کے عالم میں تھے، سو رہے تھے، کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ رسول اسلام آئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی تمہارے حق میں۔ کہا اس کے بعد جو ہے منصور نے جو ہے وزیر سے بلایا، اور 10,000 درہم وغیرہ بھی دیا، اور سواری بھی، اور ایسا معلوم ہوا تیز رفتار سے کہ چند لمحے میں ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عمل جو ہے ایسا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے، چاہتا ہے کہ اس کی دعا جو ہے قبول ہو، یعنی جو چیز بھی انسان جو ہے انسان کے پاس نہیں ہے، تو اس عمل کو انجام دے کر اگر انسان دعا کر رہا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے، مکان نہیں ہے تو مکان کے لیے، بیمار ہے تو صحت کے لیے، ہے نا، دیگر چیزوں کے لیے انسان جو ہے اگر دعا کر رہا ہے اس عمل کو انجام دینے کے بعد، تو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً جو ہے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو ہاں عزیزان محترم، یہی دعا ہے نا کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جن کے پاس یہ دعا کی نعمت ہے تو وہ انسان جو ہے مایوس نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے صبر پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے دعا ہے، لہٰذا جو ہے صبر پایا جاتا ہے۔ لیکن جو ہے جس کے پاس جو ہے دعا نہیں ہے تو پھر نہ اس کے پاس صبر ہے، اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جب زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ برابر پڑھتے ہیں اخبار وغیرہ میں، خبر میں دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ یہ مر گئے، وہ پھانسی لگا لیے، فلاں فلاں، ہے نا۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کے پاس جو ہے سامنے سب مایوس ہے نا، سمجھتے ہیں آگے بڑھیں گے سمندر ہے ڈوب جائیں گے، آگے بڑھیں گے ہے نا تو کانٹا ہے چبھ جائے گا، جال میں پھنس جائیں گے، لیکن جن کے پاس جو ہے کہ دولت ہے وہ جو ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہاں آپ دیکھیں یہاں تک کہ خود امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت کربلا کے میدان میں جب رخصت کے لیے آئے تو کیا کہا؟ بہن زینب نماز شب میں ہمیں یاد رکھنا ہے، دعا میں فراموش نہ کرنا۔ ہاں عزیزان محترم، کہ جب واقع کربلا ہو گیا اور لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، جب کربلا سے چلا اور تمام جو ہے شہداء کی لاش ہے اور وہیں سے سید سجاد گزر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، یہاں تک کہ یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا۔ اور جب کوفے میں پہنچا تو کوفے کی دیواریں نیچی تھیں، چھت پہلے جو نیچے تھے، لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ خارجی آ رہے ہیں، خروج کیا ہے، آ رہے ہیں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اپنے چھت پہ ہے نا ہر جگہ جو ہے موجود تھے، دیکھ رہے تھے خارجی نے خروج کیا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے، یہاں تک کہ ایک مومنہ جو ہے اپنے چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی نظر جو ہے جناب سکینہ پہ پڑی۔ جب جناب سکینہ پہ پڑی تو اس مومنہ نے اپنے کنیز سے کہا کہ دیکھو یہ بچی جو ہے بہت بھوکی اور پیاسی معلوم ہو رہی ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ کاشے میں پانی لاؤ، طعام لاؤ، یہ بچی جو ہے بہت بھوکی اور پیاسی ہے، لہٰذا جو ہے ہم اسے کھانا کھلا دے، پانی پلا دے۔ اب جو ہے اس نے اپنے کنیز سے کہا، کنیز لائی، اب یہ مومنہ جو ہے شہزادی زینب کے پاس آئی اور آنے کے بعد جو ہے بس آخری فکرہ آنے کے بعد جو ہے جناب سکینہ سے کہا کہ بی بی یہ پانی ہے پی لیجئے اور ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ دیکھیں شہزادی اہل بیت نے بتایا کہ دیکھو ہمیں مجبور نہ سمجھنا، اب بھی ہمارے پاس جو اختیارات ہیں، کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ تو جناب زینب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بی بی یہ دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم اور اسیر ہوئی ہے، ہمارے بچے اس طریقے سے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ شہزادی زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، سکینہ نے بچوں نے آمین کہی، پھر اس کے بعد سوال کیا کہ یہ بتاؤ اور بھی کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں ایک حاجت اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا دعا کر دیجئے کہ مدینے جانا نصیب ہو۔ کہا مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا مدینے جا کر ہم اپنی شہزادی سے ملیں گے۔ شہزادی زینب نے کہا کون شہزادی؟ کہاں کی شہزادی؟ کہا کہ ہم یہاں پہ نام نہیں لے سکتے، علی کی بیٹی ہے، بس اتنا سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا کہ تم اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے چہرے سے بال کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ دیکھ سامنے زینب ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے سر کو پیٹا، کہا بی بی عباس کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ شہزادی نے کہا دیکھ وہ نوکے نیزہ پہ سر حسین، حسین والذین ظلم من قلبی قلب۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما، کریم حضرت کے حضور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان صاحب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ آفرین میں
السلام عليك يا أبا عبد الله ولا الأرواح إلا علة بفضائك لك مني سلام الله الدم مقيد وقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك